آج کے اس جائزے میں ذرا تصور کریں بلند و بالا پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک ایسی قدیم سلطنت کا جہاں شاید صبح کا سورج بنا اجازت لے کر طلوع ہوتا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک بوڑھے بادشاہ اور اس کی 12 بیٹیوں کی۔ اب یہ شہزادیاں مزاج کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں، مطلب کوئی تیز زبان، کوئی نرم دل، کوئی ضدی اور کوئی بالکل ہی خاموش۔ اب ظاہر ہے بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا تو اسے ہر وقت ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ بھئی اس کے بعد اس عظیم سلطنت کا وارث کون بنے گا۔ اسی گہری پریشانی کے عالم میں اس نے دربار میں ایک ایسا اعلان کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا جو سب سے سچی اور مضبوط ثابت ہوئی بس وہی اس سلطنت کی وارث ہوگی۔ اصل میں یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑے اور کڑے امتحان کا آغاز تھا۔ اب یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ ان شہزادیوں کا رد عمل ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے تیاری شروع کر دی۔ کسی نے اپنا علم دکھانے کے لیے ڈھیروں کتابیں پڑھ ڈالیں، کسی نے تلوار اٹھا لی اور جنگی مشقیں شروع کر دیں، اور کسی نے سوچا کہ بس اپنا ظاہری حسن چمکا لینا ہی کافی ہوگا۔ مطلب یہ سب بڑے ہی سطحی طریقے تھے جن میں صرف دکھاوا تھا، باطنی سچائی کا تو نام و نشان تک نہیں تھا۔ خیر اسی گہما گہمی کے دوران محل کے قریب ایک پراسرار سا نوجوان نظر آنے لگا۔ بالکل عام سے کپڑے، پرسکون چہرہ، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ایک بہت گہری خاموشی تھی۔ کسی نے اس پر خاص توجہ نہیں دی سوائے ایک کے۔ وہ جو سب سے چھوٹی شہزادی تھی وہ خاموش ضرور رہتی تھی لیکن اس کی نظریں بڑی تیز تھیں۔ اس کے دل میں ایک خاموش تجسس پیدا ہوا کہ آخر یہ اجنبی ہے کون، اور یہی وہ سوال تھا جو آگے چل کر کہانی کا رخ بدلنے والا تھا۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا، سچائی کا پہلا امتحان۔ اب اس میں شہزادیوں سے ایک ایسا سوال پوچھا گیا جس کا جواب صرف اور صرف 100% سچ بول کر ہی دیا جا سکتا تھا۔ ذرا سوچیں، بھرے دربار کے سامنے مکمل سچ بولنا، اس کے لیے کتنی ہمت، کتنا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس امتحان کا جذباتی بوجھ واقعی بہت زیادہ تھا۔ ایک طرف تو وہ بڑی شہزادیاں تھیں جو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھیں، کوئی خود کو بالکل پرفیکٹ کہہ رہی تھی، کوئی سب سے بہادر ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ لیکن جب سب سے چھوٹی شہزادی کی باری آئی تو اس نے ایک ایسا اعتراف کیا جس نے سب کو سن کر دیا۔ اس نے کہا میں کامل نہیں ہوں، میں ڈرتی بھی ہوں اور کبھی کبھی غلط بھی ہوتی ہوں۔ اس کی اس کمزوری مگر خالص سچائی نے پورے دربار میں خاموشی طاری کر دی تھی۔ بادشاہ نے شاید پہلی بار اسے اتنی گہرائی سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد باری آئی دوسرے امتحان کی، قربانی کا امتحان۔ شرط یہ تھی کہ ہر شہزادی کو اپنی وہ چیز چھوڑنی تھی جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اور یاد رہے بادشاہ وہ خاموشی سے اپنی عقابی نظروں سے مسلسل اپنی بیٹیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اب یہاں دیکھیں، قربانی کے دو بالکل الگ رخ سامنے آئے۔ بڑی شہزادیاں کیا کر رہی تھیں؟ وہ اپنے قیمتی لباس اور عام سے زیورات دے رہی تھیں جیسے ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ لیکن چھوٹی شہزادی کی کہانی وہ بالکل مختلف اور گہری تھی۔ وہ خاموشی سے محل سے نکلی اور اپنی سب سے انمول چیز یعنی اپنی ماں کی واحد نشانی ایک غریب عورت کو دے آئی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، لیکن بادشاہ کی نظروں سے یہ عظیم اور اندیکھی قربانی چھپ نہیں سکی۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے اور سب سے کٹھن امتحان کی طرف۔ یہ کوئی طاقت یا پیسے کا امتحان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سچی خاموش قربانی اور محبت کی آزمائش تھی۔ بادشاہ کا فرمان تھا کہ ایک ایسا جذبہ ثابت کرنا ہوگا جس میں ذرا برابر بھی دکھاوا، غرض یا بناوٹ نہ ہو۔ اور پھر اچانک کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ عین اسی وقت وہ پراسرار اجنبی نوجوان محل میں لایا جاتا ہے۔ محل میں ایک دم افراتفری مچ جاتی ہے کیونکہ وہ شدید زخمی حالت میں تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب مدد کو دوڑتے، لیکن حیرت اور افسوس کی بات ہے زیادہ تر شہزادیاں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئیں۔ کسی نے اسے خطرناک سمجھا اور کسی نے کہا بھئی یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم نقطہ چھوٹی شہزادی کا عمل ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کوئی سوال کیے وہ سیدھی اس اجنبی کے پاس گئی۔ اس نے رات کی تاریکی اور خاموشی میں اس کے زخم صاف کیے، اس کی دیکھ بھال کی، بالکل بے لوث ہو کر، جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی ڈیوٹی نہیں بلکہ ایک فطری عمل تھا۔ رات کے اس خاموش پہر میں جب اس نوجوان نے آنکھیں کھولیں اور حیرانی سے پوچھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، تو شہزادی کا جواب انتہائی سادہ مگر دل چیر دینے والا تھا۔ اس نے کہا پتہ نہیں، بس لگتا ہے کرنا چاہیے۔ یہی سادگی، یہی خلوص اصل میں خالص ترین ہمدردی کی پہچان ہوتی ہے۔ اس جواب نے اس نوجوان کے دل پر ایک بہت گہرا اثر چھوڑا، کیونکہ شاید زندگی میں پہلی بار
किसी ने उसके लिए कोई काम बगैर किसी गर्ज के किया था। उनके दरमियान एक बड़ा ही अनोखा रिश्ता परवान चढ़ रहा था। कोई बड़े बड़े दावे नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, सिर्फ एक खामोश और सच्चा एहसास। एक ऐसा रिश्ता जो खालिस देखभाल और बगैर किसी तवक्को के कायम हुआ था। और सच्ची मोहब्बत की सबसे ताकतवर शक्ल होती भी तो यही है ना। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इम्तिहान खत्म हो चुके थे और पूरा दरबार फैसला सुनने के लिए जमा था। कहानी बिल्कुल अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी और ये दरअसल एक सच्चे दिल की शानदार जीत का हतमी मरहला था। बादशाह ने अपना हतमी फैसला सुनाते हुए कमाल की दानिशमंदाना बात कही। उसने कहा, ताकत, खूबसूरती, अकल सब अहम है, मगर सबसे कीमती चीज दिल की सच्चाई है। जाहिरी हुनर और खूबियां अपनी जगह, लेकिन बादशाह की नजर में सच्चा दिल ही असल वारिस की वाहिद और सबसे जरूरी पहचान थी। और इसी बात पर उसने सबसे छोटी शहजादी को आगे बुलाया। और फिर इस कहानी में एक ऐसा सरप्राइज मिला जिसने सबको दंग कर दिया। वो जख्मी अजनबी आगे बढ़ा और उसने अपनी असल पहचान बताई। उसने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, मैं कोई आम शख्स नहीं, मैं एक और सुल्तनत का शहजादा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ एक चीज तलाश करने आया था, सच्चाई, और वो मुझे मिल गई। ये एक ऐसा जज्बाती लम्हा था कि दरबार में मौजूद हर शख्स जैसे दम बखुद रह गया। इस खूबसूरत कहानी का अंजाम भी निहायत शानदार और पुरअमन था। ये सिर्फ दो लोगों का मिलाप नहीं था, बल्कि दो सल्तनतों का एक अजीम इत्तेहाद था। एक ऐसा इत्तेहाद जिसने अमन, सुकून और इंसाफ के एक नए दौर की बुनियाद रखी। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे दिल और खुलूस की ताकत की वजह से। आज के इस जायजे को समेटते हुए आइए एक आखिरी और इंतहाई गहरे सवाल पर गौर करते हैं। क्या आज की इस मशीनी दुनिया में दिल की ऐसी सच्चाई वाकई बाकी है? ये कहानी कोई पुराना फर्जी किस्सा नहीं है, ये हमें अपने अंदर झांकने की दावत देती है। क्या हम वाकई खुलूस, बेलोस मोहब्बत और खामोश कुर्बानी की इस सतह को समझ सकते हैं? इस गहरे सवाल के साथ ही